بخشا۔ آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا ہے، کامیاب دیکھنا ہے، تو ایک حدیث پہ عمل کر لے فرائض کے بعد۔ صرف ایک حدیث بتا، ایک حدیث، اس ایک حدیث پہ میں آ جاؤں، آپ آ جائیں۔ 10 لاکھ حدیثیں ہیں اور میں صرف ایک بتا رہا ہوں۔ فرضوں کی تو کوئی معافی نہیں نا بھائی، نماز کے لیے بھی اب میں حدیثیں سنوں، نماز تو اللہ نے فرض کی ہے، روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، آنے والا ہے، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ ایک حدیث، ایک، آپ نے فرمایا چار باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ چار بات۔ کوئی آج کل یہ وظیفوں کے چکر چل رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ نبی وظیفے بتانے نہیں آتے تھے، عمل بتانے آتے تھے، زندگی سمجھاتے تھے۔ ساری زندگی کا عمل خراب ہو اور بیٹھ کے وظیفے پڑھے الٹے سیدھے، جو میرے نبی نے بتایا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو، چار وظیفے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی۔ وہ میں سر درد کا بہت مریض رہتا ہوں، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ روزانہ 1000 دفعہ سورۃ قل پڑھیں، فلاں بزرگ فرما رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کہا میں تو سن کے ہی ٹھیک ہو گئی، 1000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے واسطے میں پہلے ٹھیک ہو گئی۔ تو میرے نبی کے چھوٹے چھوٹے وظیفے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اور رزق کی تنگی ہے، جیسے آج کل کووڈ ہے، رزق کی تنگی ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے وظیفہ کیا بتایا کہ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتائیں کتنا آسان کام ہے، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے کہا حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ۔ 4 وظیفے میرے نبی کے بتائے ہوئے کہ جب بولو سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا وظیفہ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ایک کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ تو اب دیکھو سارے بازار دھوکے سے بھرے پڑے، جھوٹ سے بھرے پڑے، پیسہ ہے، زندگیاں ویران ہیں، برباد ہیں، کہ جھوٹ کی سیاہی دلوں پہ چھا چکی ہے، دھوکے بازی کی سیاہی پورے وجود پہ چھا چکی ہے۔ تو میرے نبی کی پہلی بات، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، کبھی دھوکہ نہ دینا۔ تیسرا وظیفہ طعمۃ الحلال، لقمہ حلال کھانا، لقمہ حلال کھانا۔ حلال کھانا، حلال کمانا مشکل ہوگا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے رزق تو میں نے دینا ہے، تو میرے ہاتھ میں۔ تو فرمایا رزق حلال، رزق حلال۔ چوتھا وظیفہ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھیں، اپنے اخلاق اچھے رکھیں، زبان کا بول میٹھا ہو، دل میں کسی کی برائی نہ ہو، تو یہ اخلاق کا کمال ہے۔ یہ 4 باتیں لے لو میرے بھائیو، فرائض ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری زندگی کو نکھار دے گا۔ اور ہمارے برانڈ کے لیے دعا کریں۔ میری اس عمر میں مجھے اللہ نے پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے، میں ایک اچھے ذمہ دار خاندان سے ہوں، کئی پشتوں سے اللہ کے فضل و کرم سے پوچھ رہے تھے کہ جب اتنی تعریف ہو تو ہضم کیسے ہوتی ہے،
تو میں اس وقت قبر کو دیکھتا ہوں کہ میں وہ جا رہی ہے میری میت، اور وہ مٹی میں مجھے دبا دیا جائے گا، پھر یہ شور و غوغا سب ختم ہو جائے گا، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کوئی طارق جمیل تھا۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے اس شہرت کی وجہ سے تکبر سے بچایا ہے، لوگوں کو حقارت سے دیکھنے سے بچایا ہے۔ میرے دل میں کسی کی کمی نہیں، میں غیبت نہیں سنتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں اپنی خوشامد نہیں سنتا۔ اب ایسے مجمع میں کوئی کریں تو یہ خوشامد نہیں ہے، حوصلہ افزائی مسلمان کی کرنا ضروری ہے، خوشامد حرام ہے۔ وہ جو آتا ہے نا، جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، تعریف کا لفظ ہم غلط ترجمہ کرتے ہیں، جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ ذبح، معاذ خوشامد سے بچنا، یہ ذبح کر دیتے۔ میں نے عمران خان صاحب سے بھی کہا تھا، میں نے کہا جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہے نا، اس کو مکھن لگانے والے لے کے آ گئے اتنے بڑے پیڑے، انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا خوشامد کر کر کے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خوش آمدیوں سے بچوں، جو آپ کی ہاں میں ہاں ملا، جی خان صاحب واہ واہ کمال کر دیا، تو یہ آپ کا دشمن ہے۔